مسعود صاحب کو صرف یہ کہا کہ آپ صحابیت کے اوپر میرے سے بات کریں، اس کے بعد آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ آپ کان کھول کے سن لیں، مجھے پتا ہے آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں گے، اس لیے میرا آپ کو پیغام ہے کہ اگلی بار آپ مجھے چھوڑیے گا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اپنے گھر کے کام سے روانہ ہو رہا تھا، ایک بائک اور آ کے رکی، لوگوں نے مجھے سائڈ پہ کر دیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ ایک کے پاس ہتھیار تھا، اسے کہا کہ آپ ہمارے اکابر پہ بھونکتے ہو، صحابہ پہ بھونکتے ہو، تم شیعہ رافضیوں مرتدوں کی حمایت کرتے ہو۔ میں نے کہا بھائی آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی، آپ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اور یہ کہا کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، تمہارے خاندان کو جانتے ہیں، تمہارے بچے کتنے یہ، تو اس لیے ابھی ہم تجھے صرف وارن کر رہے ہیں، نیکسٹ ٹائم تمہارا آگاہ نہیں کریں گے بلکہ سیدھا اوپر پہنچائیں گے۔ میں نے کہا بھائی ابھی کر دو، ابھی کر دو، تمہارے لیے کون سا مشکل ہے، مار دو اور ایک اور شہید ہو جاؤں گا میں۔ تو پھر ان میں سے جو دوسرا بندہ تھا اس نے اس کو کان میں کچھ بات کہی، تو اس کے بعد پھر اس کے پاس کوئی ایسا آلہ تھا، اس نے مجھے سر پہ مارا، یہ یہاں پہ اس طرح کر کے مارا، گلے سے پکڑا اور کہا کہ دیکھیے، گلے سے پکڑ کے یہاں پہ انہوں نے پسٹول رکھی مجھے، کہا کہ ہم چاہیں تو تجھے ابھی تیرے اندر پورا خالی کر سکتے ہیں یہ پسٹول، تو سدھر جا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب میں کیا کہوں اس پہ، میں کیا کہوں کسی کو؟ اگر میں نے صرف یہی بات کی ہے نا کہ جو اہل بیت کے فضائل ہیں اس کو ہی بیان کر رہا ہوں، نہ کسی کی تکفیر کرتا ہوں، نہ کسی مذہب کے خلاف ہوں، نہ کسی فرقے کے، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ حجر بن عدی کو شہید کیا ہے، مالک اشتر نقی کو، امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین کو، یہ سب شہداء کی ایک فہرست ہے۔ میرا بھی اضافہ ہو جائے گا، مجھے پتا ہے، لیکن میں خاموش تو نہیں ہوگا نا۔ میں تو وہی بات کروں گا کہ جو مجھے حق لگتی ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے آپ کے فضائل جو ہیں وہ میں بیان کرتا رہوں گا۔ میں آپ کے روکنے سے رکوں گا نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے سمجھائیں، آپ کے علماء تو مجھ سے ملنا نہیں چاہتے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں شیعہ ہوں، لیکن پھر آپ مجھے شیعوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ اعلان کر دوں کہ میں شیعہ ہوں، کہ آپ میرے عقیدوں کا فیصلہ آپ کرو گے۔ اس کی اجازت میں آپ کو نہیں دوں گا، اس کی اجازت آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا، ورنہ تو یہ فرقوں کی جو جنگ ہے، جو نفرت کی جو باتیں، یہ کس طرح ختم ہوگی؟ کس طرح سے ہم بھائی چارہ قائم کر سکتے ہیں اگر ہم سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے؟ مار دو، بس گولی سے مار دو، یہ شیعہ ہے، رافضی ہے، مرتد ہے، ہمارے اکابرین پہ بھونکتا ہے۔ یہ کون سی زبان ہے؟ یہ آپ کو مدارس میں یہ سکھایا گیا ہے؟ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر یہ تشدد کی ہوائیں دی جاتی ہیں، نفرت سکھائی جاتی ہے، شیعہ کے خلاف، بریلویوں کے خلاف، دوسرے فرقوں کے خلاف۔ یہ مزار پرست ہیں، یہ قبر پرست ہیں، یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ سب کچھ آپ لوگ سکھاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کہاں پہ آپ کی تربیت ہوتی ہے، کون آپ کی تربیت اس طرح سے کر رہا ہے۔ بس یہی میں نے کہنا تھا، اور انشاءاللہ میں اہل بیت علیہ السلام کی جو فضائل ہیں، جو امام علی علیہ السلام کا جو حق ہے، جس سے ہم نے آنکھیں چھپائی ہوئی ہیں، جس پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا، نہیں رکوں گا، میں نہیں رکوں گا۔ دوبارہ سن لیں، جس نے بھی آپ کو بھیجا تھا، جہاں جہاں آپ مجھے ٹریک کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، مار دو گولی، ختم کر دو، لیکن میری زبان خاموش نہیں ہوگی۔ میں نے طارق مسعود صاحب کو صرف یہ کہا کہ آپ صحابیت کے اوپر میرے سے بات کریں، اس کے بعد آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی شخص نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ کہا ہے کہ میں اس تعریف کو اس طرح سمجھتا ہوں، اس طرح ہونی چاہیے۔ اگر آپ کچھ اور سمجھتے ہیں تو آپ آئیں، بیٹھیں، کوئی بھی ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کرے، سمجھائے کہ جناب آپ کا فہم ٹھیک نہیں ہے، آپ نے غلط سمجھا ہے۔ لیکن فتنہ مارنا، یہ جو فتنے کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں نا، میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ فتنے کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو میرے خلاف مہم چلائی انہوں نے، مفتی ہمدرد فتنہ ہے، یہ دجالی ہے، فلاں ہے، یہ جو فتنے کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، یہ فتنے کا لفظ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی استعمال کیا گیا، میرے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور یہ استعمال کر کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں تاکہ دوسرے کو مار دیا جائے، دوسرے کی جان لے لی جائے۔ یہ ان لوگوں کا میرے بچے ہیں لیکن قربان ہو جائیں گے، میں قربان ہو جاؤں گا، لیکن میں انشاءاللہ یہ بات نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کان کھول کے سن لیں، مجھے پتا ہے آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں گے، اس لیے میرا آپ کو پیغام ہے کہ اگلی بار آپ مجھے چھوڑیے گا نہیں، بس یہی کہوں گا میں۔ ہاں، میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک سے ان فتنوں کو ختم کرے، ہمارے ملک کو امن، سکون، محبت والا بنائے۔ میرا مقصد شیعہ سنی بھائی چارہ ہے، دیگر مذاہب کا احترام کرتا ہوں، تمام مذاہب کا، اسلام، ہندوازم، کرسچینٹی، بدھزم، جتنے بھی مذاہب ہیں سب کا احترام کرتا ہوں، کسی کی توہین کو میں جائز نہیں سمجھتا۔